حیادار زمانے کی گناہگار لڑکی ٹھہری میں پرہیزگاروں سے درخواست ہے پرہیز کیجیے۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کی اجازت نہیں، تم لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہو۔ مجھ کو لہجے کی اذیت سے نہ مارو، بس کہہ دے کہ چلی جا اور پھر میرا جانا دیکھ۔ سنو، یہ چند لمحے ہیں، محبت سے بسر کر لو۔ عین ممکن ہے ہوا کے دوش پر ایک دن تمہیں پیغام یہ آئے، وہ جن کی جان ہوتے تھے نا تم، وہ جان سے ہار بیٹھے ہیں۔ دل چاہتا ہے چھوڑ دوں آج سب، ہنسنا، بولنا، کہنا، سننا، جینا۔ ٹوٹ جائے گا تیری نفرت کا محل اس وقت جب ملے گی خبر تجھ کو کہ ہم نے یہ جہان چھوڑ دیا۔ سنو، تم کیسا محسوس کرو گے جب میرا نام لے کر کہا جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہاری نظر تمہاری اپنی ہی شخصیت کا آئینہ ہے، تم جیسے خود ہو ویسا ہی دوسروں کو سمجھتے ہو۔ ہمیں اہمیت تک نہ دی گئی، ہم جان تک دے رہے تھے۔ کوئی ملال اب ہمیں رلا نہیں سکتا، ہم ایک در پہ آنکھیں نچوڑ آئے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ تیرا ناراض ہونا بھی واجب ہے، میں بھی آج کل خود سے تنگ ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ قسم سے مجھے نہیں معلوم اسے کہاں مشکل پیش آئی، میں نے اس سے رابطے میں رہنے کے علاوہ کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ کسی کو خود سے اتنا دور بھی نہ کرو کہ وہ تمہارے بغیر جینا ہی سیکھ جائے۔ یہ رات آخری ہوئی تو کیا کرو گے؟ ہم ہی نہ رہے تو اس ناراضگی کا کیا کرو گے؟ سوچا تھا ہمارے خفا ہونے سے پوچھیں گے وہ وجہ کیا، مگر سننے کو ملا مرضی تمہاری۔ بہت خاص ہے وہ شخص میرے لیے، پھر بھی وہ میرا دل دکھاتا ہے۔ باقی سب کے لیے وقت ہے اس کے پاس، بس مجھ سے ہی دوریاں بناتا ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ کبھی میں نے کسی کو آزمایا ہی نہیں، جتنا پیار دیا اتنا پیار کبھی پایا ہی نہیں۔ کسی کو میری بھی کمی محسوس ہو سکے، شاید خدا نے مجھے ایسا بنایا ہی نہیں۔ شکایت مجھے اپنے والدین سے ہے جنہوں نے بچپن ہی سے بناوٹی مزاج نہیں سکھایا۔ وہی سادگی، وہی مخلصی ہے۔ مجھے کبھی بھی لوگوں کا استعمال کرنا نہیں آیا۔ میں باہر جیسا ہوں اندر بھی ویسا ہی ہوں، لیکن میری تربیت میں منافقت کی کمی ہے۔ منافق اور مطلبی ہوتا تو شاید میرا دل اتنا نہیں دکھا ہوتا۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی لگتا ہے اس کی روح میں ہوں شامل، ہائے کبھی لگتا ہے وہ میرا ذرا سا بھی نہیں۔ کسی کی جان بستی ہے مجھ میں، کسی کا سردرد ہوں میں۔ فریاد کر رہی ہے ترسی ہوئی نگاہ، دیکھے ہوئے کسی کو ہے صدیاں گزر گئی۔ لڑکیاں کبھی ہارتی نہیں، انہیں ہرایا جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہہ کہہ کر چپ کرایا جاتا ہے۔ مجھے بولنا پسند ہے مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا بھی بہت پسند ہے مگر ان کو
جو مجھے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی گفتگو نہیں کرتا، نہ سنتا ہوں۔ تربیت ایسی ہے کہ مجھے لڑنا اور بحث کرنا نہیں آتا۔ اسی وجہ میں اکثر ایسے موقع پر خاموشی کو ترجیح دے کر سائڈ پر ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ بات مجھے بہت سے مسائل سے بچا لیتی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجیے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کیسے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ لوگ آپ کے خلاف تب ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں جن کو خوشیاں رب کا نافرمان نہیں بناتی، جن کو غم مایوس نہیں کرتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں کرتی۔ خوشیاں مختصر ہوں تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن کبھی کبھی حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں ہم بہتر نہیں رہتے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ ویسے تو محبتیں اعزاز ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی یہ خیرات بن جائیں تو کشکول توڑنا ہی دانش مندی ہے۔ بعض اوقات لوگ آپ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی عزت نفس کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیں اور وہ کانٹوں والے جوتے پہن کر اس پر چلیں۔ کچھ لوگ ہمارا دل اتنی بری طرح دکھاتے ہیں کہ پھر چاہے ہم ان کو معاف بھی کر دیں، کتنا بھی اچھے طریقے سے بات کر لیں، دل سے کبھی ان کے لیے پھر کبھی دعا نہیں نکلتی۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے۔ زندگی کے الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم کچھ بدل سے گئے ہو، بتاؤ ٹوٹے ہوئے پتے اب رنگ بھی نہ بدلیں۔ لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں، میں نے محبت کر کے انسان دیکھ لیے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ بڑی بھیانک ہوتی ہے عشق کی سزائیں، بندہ پل پل مرتا ہے لیکن موت نہیں آتی۔